آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا نے مجھ پر یہ دیا کی ہے، یہ مہربانی کی ہے، یہ عزت بخشی ہے کہ میں اس پروگرام میں آپ کا سواگت کروں۔ خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ اس پروگرام کو دیکھتے دیکھتے آپ اس کی آواز سننے لگیں گے جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور وہ بات کر دے گا آپ کی زندگی میں جس کی وجہ سے آپ بھی حیران ہوں گے، دوسرے لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کر خدا کی تعریف کریں گے۔ آج وہ دن ہے، آج وہ گھڑی آ گئی کہ خدا آپ کے لیے ایک ایسا کام کرے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں خوشی ہی خوشی، خوشی ہی خوشی ہو، اور آپ خدا کی تعریف اور بڑائی کر کے کہیں، دیکھو خداوند نے میرے لیے کتنے بڑے بڑے کام کر دیے۔ سننے والوں، سنو ایک بات، ایک بہن کی بات سناتا ہوں میں آپ کو، جسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ تو اس کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ بہت ہی دکھ دائی مصیبت کی بات تھی، دکھ تھا، ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی۔ یہ تو اسے معلوم تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جو بہت اچھا ہے۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ جو کچھ وہ کر سکتی ہے وہ خدا کے لیے کرتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا آج اس کی زندگی میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ شاید آج آپ نے جو یہ سننا شروع کیا ہے، پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ آج ایک ایسا وقت آ گیا ہے، وہ مبارک گھڑی آ گئی ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا کام کرے گا۔ ہو سکتا آپ بہت کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے، جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے وہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، لیکن آج خداوند آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ کر دے گا پھر آپ کی زندگی نئی ہوگی، پھر آپ کا خدا کے ساتھ ایک بالکل نیا تعلق ہوگا، سبھی کچھ نیا ہو جائے گا۔ سنیے، سناتا ہوں میں خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے اپنی اس بہن کی کہانی جسے معلوم نہیں تھا۔ لوقا کی انجیل میں اس بہن کا ذکر ہے، اور یہ 13ویں باب میں ہے، اور میں 10ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ لوقا کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور 10ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ حوالے میں اس لیے آپ کو دیتا ہوں اور دہراتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ویسے ہی ہے، یہ کوئی میری گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی میں ایسی کہانی نہیں آپ کو سنا رہا، یہ وہ بات ہے جو لکھی ہوئی ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کا آپ کو تجربہ ہو سکتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ جو کچھ یہاں لکھا گیا ہے وہ آپ کے دل کی تختی پر لکھ دیا جائے، آپ کی زندگی ایسی ہو جسے لوگ پڑھنا شروع کریں اور کہیں، واہ واہ، کیا لکھ دیا لکھنے والے نے اس دل پر، کیسی خوبصورت باتیں زبان پر آ گئی ہیں، زندگی میں کیا خدا کا کمال، اس کی محبت کا کمال نظر آتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ آج خداوند آپ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بڑی دعا کی ہے آپ کے لیے، خدا آپ کو بڑی برکت دے گا۔ سنیے، پھر وہ
یعنی خداوند یسوع مسیح سبت کے دن کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا. اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی. وہ کبڑی ہو گئی تھی, کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی. یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا, آئے عورت, تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے, اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی, بڑائی کرنے لگی. عبادت خانے کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی, خفا ہو کر, ناراض ہو کر لوگوں سے کہنے لگا, 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے, بس انہی میں آ کر شفا پاؤ, نہ کہ سبت کے دن. بہت ناراض ہوا. خداوند نے اسے جواب میں کہا, اے ریاکارو, کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ بس کیا واجب نہ تھا, یہ ضروری نہیں تھا, ٹھیک نہیں تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا, سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے اور ساری بھیڑ ان عالی شان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی. یہ عورت کبڑی تھی, کمزور تھی بہت برسوں سے. یہاں جیسے لکھا گیا 18 برس سے یہ اس حالت میں تھی. اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا کیا سبب ہے, کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا کیا سبب ہے. عبادت خانے جاتی تھی, آرادھنا کرتی تھی, جو کچھ سنایا جاتا تھا وہ سنتی تھی اور سوچتی تھی کہ جو کچھ میرا فرض ہے وہ میں نے ادا کر دیا, جو کچھ مجھے کرنا چاہیے وہ میں کر رہی ہوں. اور پھر گھر چلی آتی تھی, جیسی جاتی تھی ویسی ہی چلی آتی تھی. زمین کو دیکھتی دیکھتی, تاکتی تاکتی, کبڑی آہستہ آہستہ چلی جاتی تھی آرادھنا کرنے, عبادت کرنے, بندگی کرنے چلی جاتی تھی. پھر جب بات ختم ہو جاتی تھی, سنانے والے سنا چکتے تھے, تو پھر اسی طرح زمین کو دیکھتی ہوئی آہستہ آہستہ جیسی گئی تھی ویسی ہی گھر چلی جاتی تھی. اس کو معلوم نہیں تھا کہ آج جو میں عبادت خانے میں جا رہی ہوں تو آج وہاں کچھ ہونے والا ہے. اس کو معلوم نہیں تھا. اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آج جو پرچار کرے گا, جو تعلیم دے گا, وہ کوئی اور ہے. اسے نہیں معلوم تھا کہ آج تعلیم دینے والا کوئی اور ہے. اور اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی تعلیم میں جو طاقت ہے وہ آج میری زندگی میں کام کرنے جا رہی ہے. اس کو معلوم نہیں تھا. اس کو معلوم نہیں تھا کہ میرے دل پر جو گزر رہی ہے اور جو کچھ میرے اندر ہو رہا ہے وہ اسے معلوم ہے. اس کو معلوم نہیں تھا کہ آج جو تعلیم دے رہا ہے اس کا علم انسان کے علم سے بہت آگے ہے. اسے معلوم ہے, یہ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس تعلیم دینے والے یسوع کا گیان, اس کا علم بہت آگے تک ہے. وہ انسان کے دل کی گہرائیوں میں دیکھ سکتا ہے. اس کی روشنی ایسی ہے
جو اندھیروں میں، دل کی گہرائیوں میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے وہاں پہنچتی ہے، اور وہاں اسے صاف نظر آ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کچھ کر رہا ہے وہاں۔ اسے معلوم نہیں تھا، اور اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ آج میری زندگی میں ہونے جا رہا ہے۔ یہ تو بندگی کرنے گئی تھی، مگر تھی بند میں۔ کتنے ہیں بند میں ہیں، بندھے ہوئے ہیں، بندگی کرتے ہیں لیکن بند نہیں کھلتے۔ اس کا بھی یہی حال تھا، نہ جانے کب سے جاتی تھی، نہ جانے کس کس کی باتیں سنی تھی، کتنی اچھی تعلیم ہر دفعہ سنتی تھی، بند نہیں کٹتے تھے، تھی بندھی ہوئی جاتی تھی، بندھی ہوئی لوٹ آتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آج وہ گھڑی آ گئی ہے کہ اس کے بند کاٹ دیے جائیں گے۔ اس کو معلوم نہیں تھا، اسے نہیں پتا تھا، معلوم نہیں کیا سوچتی ہوئی گئی ہوگی، معلوم نہیں تھا کہ آج سوچ وچار بالکل بدل جائیں گے، اس کا سبھی کچھ بدل جائے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا، اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آج اس کی مصیبت کا آخری دن ہے۔ یہ اس میں طاقت آئے گی، یہ سیدھی کھڑی ہو جائے گی، کبڑی ہو کے جا رہی ہوں، سیدھی ہو کے گھر آؤں گی، یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ خدا اس کی زندگی میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ دیکھو، اس کو معلوم نہیں تھا کہ جس کی بات میں سن رہی ہوں یہ دوسرے بات کرنے والوں کی طرح نہیں ہے۔ ایسے لکھا ہے کہ اس نے اسے پاس بلایا۔ تعلیم دینے والے تعلیم دیتے تھے، اس کو معلوم نہیں تھا کہ آج تعلیم دینے والا کوئی اور ہے اور وہ مجھے دیکھے گا اور مجھے پاس بلائے گا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے تعلیم دینے والے کی نزدیکی نصیب ہوگی۔ لوگ بڑے بڑے آدمیوں کی سننے جاتے ہیں، اور اگر کہیں کسی طرح پہنچ جائیں اور اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کا موقع مل جائے تو لوگوں کو اشارہ کر کے کہتے ہیں ہماری تصویر لے لو، تاکہ یاد رہے کہ ہم اس کے کتنے قریب گئے ہیں اور ہم اس کے کتنے نزدیکی ہیں۔ بچہ، بیچاری کھوبڑی عورت کو کون نزدیک بلاتا؟ اسے کہاں یہ امید ہو سکتی تھی کہ یہ جو تعلیم دینے والا آیا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے کتنی بڑی بھیڑ ہے، وہ مجھے بلائے گا، مجھ پر اس کے کرم کی نظر ہوگی، اس کی دیا درشٹی مجھ پر ہوگی، اور مجھے دے گا وہ آواز اور کہے گا چلی آ میرے پاس، پاس آ میرے۔ اس نے اسے پاس بلایا، اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے بعد اور کیا ہونے والا ہے۔ جو لوگ تعلیم دیتے تھے وہ اونچے کھڑے ہوتے تھے، سننے والے نیچے ہوتے تھے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اتر کے نیچے آئے گا میرے لیے، وہ تعلیم دینے والا نیچے آئے گا میرے اتنے قریب کہ لکھا ہے اس نے اس پر اپنے ہاتھ رکھے۔ اتنا قریب آئے گا کہ اپنے ہاتھ مجھ پر رکھے گا۔ تعلیم دینے والے تو بہت تھے وہاں، ترس کھانے والے بھی ہوں گے، لیکن یہ اور تعلیم دینے والا ہے۔ اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ ایسا پیار کا سلوک ہونے جا رہا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ زندہ خداوند ہے۔ اس نے کہا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ وہ ہے جو آپ سے کہہ رہا ہے میں تو انسان ہوں، کمزور انسان ہوں، مجھے آپ کے دل کا حال معلوم نہیں۔ سچ تو یہ کہ کسی کو بھی آپ کے دل کا حال معلوم نہیں، اور اس سے بڑی سچائی یہ ہے کہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اصل میں آپ کی کیا پریشانی ہے۔ آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ تو اس عورت کو بعد میں جا کے پتا چلا ہے
بعد میں خداوند نے یہ بھید ظاہر کیا اس پر۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمیں علم حاصل ہو جائے اور پھر اس علم کی وجہ سے، گیان کی وجہ سے ہماری زندگی میں کچھ ہوگا۔ یہاں تو ایسا ہے کہ پہلے خدا کچھ کرتا ہے، خداوند یسوع کچھ کرے گا آپ کی زندگی میں، آپ کے گیان کی وجہ سے نہیں، آپ کے دھیان کی وجہ سے نہیں، آپ کے کسی دان کی وجہ سے نہیں، صرف مہربان ہو کر، پیار کی وجہ سے پہلے وہ کام کر دے گا جو کوئی نہیں کر سکتا، تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ میں ہی نہیں ہوں جو اس کے لیے کچھ کر رہی ہوں، وہ ہے جو میرے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ دیکھو کہ کیا کر دیا اس نے میرے لیے۔ اس عورت کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا، یہ تو بعد میں پتا چلا ہے کہ 18 برس سے ابلیس نے اس کو باندھ رکھا تھا، بندھی ہوئی تو تھی اندر سے، اور وہ جو کمزوری اور وہ جو کبڑا پن تھا وہ اس کا نتیجہ تھا۔ ہم تو صرف نتیجہ دیکھ سکتے ہیں گناہ کا، گناہ کی وجہ سے جو زندگی میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، رشتے ناتوں میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، اولاد برباد ہونی شروع ہو جاتی ہے، تندرستی ختم ہونے لگتی ہے، جیتے جی انسان موت کے منہ میں ہوتا، موت چبا رہی ہوتی ہے اسے ہر روز۔ تو ہم کبھی کسی پہ الزام لگاتے ہیں، کبھی کسی پہ الزام لگاتے ہیں، کبھی کسی کا قصور بتائیں گے، اور پھر بہت ہی زیادہ اگر گیانی بن گئے تو پھر یہ بتانے لگیں گے جی یہ تو سب ٹھیک ہے پر یہ میرے پاپ کا نتیجہ ہے جی، میرے گناہوں کی سزا ہے، اس لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح خدا کا دھیان میری طرف آ جائے اور اس کی دیا مجھ پر ہو جائے تو پھر شاید وہ مجھ پر کچھ رحم کر دے گا۔ یہ بہت بڑا گیان ہے۔ یہاں اس عورت کے ساتھ پہلے وہ کچھ کر کے دکھا رہا ہے، یہ فرق ہے یسوع مسیح میں۔ پہلے اسے آواز دی ہے، پیار سے بلایا ہے، پہلے اپنا پیار ظاہر کیا ہے اس کی زندگی میں۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ میرے لیے اتنا بڑا پریم ہے خدا کا، اس کو معلوم نہیں ہے کہ آج وہ مجھے اپنا بنانے جا رہا ہے، مجھ پر اپنے ہاتھ رکھ دے گا۔ میں تو شیطان کی تھی، مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ شیطان کا قبضہ میری زندگی میں ہے۔ بہت لوگ ہیں جن کے اندر اور قسم کا کبڑا پن ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیوں ایسا ہے۔ مجھے معلوم ہے کتنے لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کرو جی، ہمارے غصہ بہت برا ہے، میرے آدمی کے لیے دعا کرو گے جی ان کا تو غصہ بہت برا ہے جی، میرے لڑکے کے لیے دعا کرو جی اس میں تو غصہ ہی بہت زیادہ ہے جی۔ کچھ ایسی بھی ہیں جو دوسروں کے بجائے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آدمی بھی عورتیں بھی کہتی ہیں جی ہمارے لیے دعا کرو، ہم سے تو اپنی زبان نہیں قابو میں ہوتی، کیا کریں جی۔ ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں کہ پھر بعد میں انہیں واپس نہیں لے سکتے۔ ان کو معلوم نہیں کہ ان کے اندر ہے کیا، اندر کیسا کبڑا پن ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو سچ بول ہی نہیں سکتے، کسی کو کبھی کوئی سچ بات نہیں بتائیں گے، ہمیشہ چالاکی کرتے رہیں گے، اسی کو دھوکہ دیں گے، اس کو دھوکہ دیں گے، بیوی کو دھوکہ دیں گے، آدمی کو دھوکہ دیں گے، بچوں کو ساتھ جھوٹ بولیں گے، دھوکہ ہی دھوکہ۔ ٹیڑھا پن ہے ہر ایک کی زندگی میں، کبڑا پن ہے ایک آدمی، انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا کیا سبب ہے۔ اگر آپ سن رہے ہیں اور میری بیٹی، میری بہن، ماتا جی، میری بزرگ آپ سن رہے ہو تو میں اس کی بات بتا رہا ہوں جو آپ کو پیار کرتا ہے اور یہ چاہتا کہ وہ جو اندر بگاڑ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ٹیڑھا ہے، خراب ہے، دکھ دائی ہے، مصیبت کا باعث ہے، گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے، زندگی میں بے آرامی ہے، بے چینی ہے، وہ کیا وجہ ہے؟ اس عورت کو معلوم نہیں تھا، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، بس ان کو یہی پتا تھا کبڑی ہو گئی ہے جی، بیمار ہے جی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تعلیم سننے جاتی تھی، عبادت کر کے گھر چلی آتی تھی، اس کو معلوم نہیں تھا کہ آج ایک نیا کام ہونے والا ہے، آج ایک اتنا بڑا کام میری زندگی میں ہونے والا ہے کہ ساری کی ساری بھیڑ، عبادت خانہ جو ہے وہاں خوشی منائی جائے گی، خوشی کا گھر بن جائے گا، عبادت کا گھر خدا کی تمجید کا گھر بن جائے گا، لوگ خوشی منائیں گے، حیران ہوں گے، تعجب کریں گے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہیں گے واہ واہ، آئے خداوند تیرے کام کیسے عالی شان ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آج وہ دن آ گیا، آج وہ گھڑی آ گئی۔ آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، میں آپ کو ادب کے ساتھ مگر بہت پیار کے ساتھ، اس کے دیے ہوئے پیار کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ دیکھ رہے ہو اس پروگرام کو
تو آپ سنیں، اس کی سنیں جس کی سننے سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس بہن کو معلوم نہیں تھا کہ میری زندگی میں وہ گھڑی آ گئی ہے جس کی وجہ سے میری زندگی، جس پر لوگ ترس کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے رات دن تکلیف ہے، یہی زندگی ایسی تبدیل ہوگی، ایسا خدا کا کام ہوگا میری زندگی میں کہ میں بھی اپنی زبان سے اس کی تمجید اور اس کی بڑائی کروں گی، اور میری وجہ سے خدا کے اس گھر میں جہاں عبادت ہوتی ہے، صرف تعلیم ہی تعلیم ہوتی ہے، وہاں خدا کی سچے معنوں میں تمجید ہوگی۔ وہاں پر لوگ کہیں گے واہ واہ، یہی نہیں کہ تعلیم بہت اچھی ہے، بات بہت اچھی کہی، وہاں لوگ یہ کہیں گے کہ خدا کا کام بہت ہی عالیشان ہوا ہے۔ کہیں آپ آج اس کی آواز سن لیں اور اسے کہہ دیں آئے خداوند، تعلیم تو میرے پاس بہت اچھی ہے، گیان تو میرے پاس بہت ہے، جو کچھ میں کر سکتا ہوں میں کرتی رہی ہوں، کر رہی ہوں، میں کر رہا ہوں، وہ کیا کام ہے جو تو آج میری زندگی میں کرنا چاہتا ہے؟ وہ کیا کام ہے جو آج میری زندگی میں تو کرنا چاہتا ہے، تاکہ میری زندگی ایسی خوبصورت بن جائے جسے لوگ دیکھ کر تیری تعریف کریں، تیری بڑائی کریں اور کہیں واہ واہ، یہ دیکھو خدا یسوع کے کام، یہ دیکھو خدا کی قدرت۔ آپ نے سنی میری بہن کی کہانی، میں اسے اپنی بہن کہتا ہوں۔ انہیں بہنیں اس لیے کہتا ہوں، جب کبھی کسی عورت کا ذکر آتا تو میں بہن کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ 7 بھائی تھے،
बहन कोई नहीं थी। तो बहन के प्यार के लिए कभी कभी दिल तरसता है। खुदा का शुक्र है उन सब बहनों के लिए जिन्हें मैं जान गया हूँ, और उन सब को मैं दुआ देता हूँ, सब के लिए दुआ करता हूँ मेरी प्यारी बहनें बरकत पाएँ। लेकिन मेरे बहुत से भाई हैं, उन सब के लिए मैं खुदा के ज़रूर दुआ करता हूँ। और मेरी मिन्नत ये है कि इन बातों को सुनते सुनते आप उसकी आवाज़ सुनने लगें, क्योंकि जैसे मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि उसकी तालीम महज बातें नहीं हैं, अच्छी बातें नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में एक जो नई बात है और बहुत प्यारी बात है जिसकी मुझे और आपको ज़रूरत है, वो ये है कि वो हमें ये बताता है कि अगर तुम मुझे मौका दो तो ये काम है जो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में करना चाहता हूं। कुछ ऐसा काम जो कोई और कर नहीं सका, कोई ऐसी बात जिसके लिए रात दिन तुम पुकारते हो खुदा को। मेरे पास आओ। जैसे इस औरत को बुलाया गया, पास बुलाया गया, पास आ गई। आप भी पास आ जाओ उसके और कहो मैं आ गया, मैं आ गई, खुदावंद यीशु मैं आ गई तेरे पास। और उसे कहो मुझ पर अपने हाथ रख दे, छू मुझे, ताकि मैं छूट जाऊं, मुसीबतों से छूट जाऊं, बुरी बातों से छूट जाऊं मैं। आज मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं। एक छोटी सी दुआ कर सकते हैं आप, और उस दुआ के बाद ये जो फ़ोन नंबर्स आते हैं उनसे बात करें। छोटी सी दुआ मैं आपके साथ करूंगा और आप बाद में फ़ोन पर उन लोगों से कहना कि हमें भेज दीजिए कुछ पढ़ने के लिए, वो भेज देंगे। और अगर आप उसी शहर में हैं तो आप ज़रूर वहाँ चले जाएं, उनसे पूछ लें और उनके साथ बैठकर फिर दुआ करें। वो आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी मदद करेंगे। दुआ यह है कि प्यारे खुदावंद यीशु, दूसरे तो क्या, मैं भी नहीं जानती पूरे तौर पर, मैं भी नहीं जानता कि मेरी जिंदगी में असल में बिगाड़ है क्या, पर तू मुझे देख रहा है। तेरी तालीम में तरस भी है, तेरी तालीम में ताकत भी है। छू दे मुझे, छुटकारा दे दे, नई जिंदगी दे दे, ताकि मेरी जिंदगी के वसीले से लोग तेरी बड़ाई करें, कह सकें देखो खुदावंद यीशु मसीह के काम कैसे आलीशान है, देखो उसकी ताकत कितनी अजीब है, देखो देखो उसकी तरफ। और लोग आपकी जिंदगी को देखकर उसकी तरफ देखेंगे, ताज्जुब करेंगे, खुदा का शुक्र करेंगे।